بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے، کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کچھ عوام کی باتیں ہیں اور ایک حدیث شریف ہے جو آپ سب کو میں سنانا چاہتا ہوں، تو آپ سنیے اور پھر بتائیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بھائیو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں سبھی کا یہی کہنا ہے کہ ہم سب ایک اللہ اور ایک رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ٹھیک، اور سارے مسلمان ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک، سارے مسلمان ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر بھی ہم مسلمانوں میں بہت سے فرقے بنے ہوئے ہیں اور اس حد تک فرقے بن گئے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ ہی سمجھتا ہے، صرف اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، باقی دوسروں کو گمراہ ہی سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک مسلمان بھائی کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، اتنی نفرت فرقوں کی بڑھ گئی ہے۔ اور کچھ علماء کرام کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی دیوبندی عالم صاحب کسی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں تو کوئی بریلوی عالم ہیں جو وہ جنازے کی نماز میں شریک بھی نہیں ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے کے عالم ہیں تو یہ نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو بھیا یہ بگاڑ معمولی بگاڑ نہیں ہے بھائی، کسی مسلمان کی نماز جنازہ سے انکار کرنا یہ بہت بڑا بگاڑ ہے۔ اس طرح کی تعلیم ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیم میں نہیں ہے، جبکہ اس کے وپریت بات موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب ایک امت ہو، ٹھیک، تو بھیا جب ہم سب ایک امت ہیں تو ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے۔ ہاں اگر کچھ مسئلوں میں اختلاف ہے تو اس مسئلے پہ بات کر لی جائے کہ بھیا یہ مسئلہ آپ کا یار ایسا ہے تو اس پہ آپ سدھار کر لیجئے، ٹھیک، کیونکہ اس وقت اگر دیکھ لیا جائے، اس وقت یا کبھی بھی دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی نہ ہو۔ بھائی کسی آپ بڑے سے بڑے عالم دین کو لے لیجئے تو بھیا ان سے بھی کوئی نہ کوئی اختلاف کرتا ہے۔ بھائی اگر ان کے فرقے کے لوگ نہیں کرتے ہیں تو دوسرے فرقے کے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ ہر عالم دین سے کوئی نہ کوئی اختلاف رکھتا ہے، تو اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں، ٹھیک، اور کہتے سبھی ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ تو کیا یہ تعلیم آقا علیہ السلام کی تعلیم میں موجود ہے کہ اگر کسی دوسرے فرقے کا کوئی عالم نماز پڑھا رہے ہوں تو آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا؟ بھیا ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے، یہ آپس کی نفرت ہے، اس لیے لوگ نماز سے انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ اب آئیے ہم سب کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو یہ حدیث شریف سن لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے ابن ماجہ کی، اس کا نمبر ہے 3932۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے یہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ اس کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی حرام ہے۔ تو بھائیو ہمارے آقا علیہ السلام ہم سب کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور ہم لوگ آپسی مسئلوں کے چکر میں آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ بھی لگا رہے ہیں۔ تو بھیا یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیم وہی ہے جو حدیث سے ثابت ہے، اور ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم لوگ حدیث کے مطابق ہو جائیں اور اس فرقہ واریت کی نفرت سے بچ کے رہیں۔
वरना भैया गुमराही से बचना नामुमकिन है। तो भाइयों, अगर आप इस वीडियो से सहमत हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये दावत और भाइयों तक पहुँचे और आप भी इस दावत में हिस्सेदार हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम।